جنت اور دوزخ بھی نہ ہوتی، اور اگر ان کو نہ بناتے عرش زیر نہ ہوتی، بلکہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ، جب ہم نے پانی کے اوپر اپنے عرش کو رکھا، پانی کے اوپر عرش کو رکھا، اللہ فرماتا ہے فَدْ تَرَبَ، فَدْ تَرَبَ کا مطلب کیا ہے؟ اضطراب آیا، مسترب ہو گیا، کانپنے لگا عرش رب کا۔ یہ آپ کو میں اب نسخہ بتلانے لگا، آپ کی بے سکونی کا، آپ کی بے چینی کا، آپ کے دردوں کا علاج۔ ذکر مصطفیٰ کی بات سنتے سنتے آپ ایک نسخہ لیں۔ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ میرا عرش بھی بے آرامہ ہو گیا سی۔ فد تارا دا مطلب ہے بے آرامہ ہو جانا، عرش بھی میرا تھر تھرا رہا تھا، کانپ رہا تھا، تسکین نہیں پاتا تھا۔ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ، فَسَكَنَ، جب بہت کانپنے لگا تو میں نے کلمہ لکھ دیا، نام اپنا اور اپنے حبیب کا لکھا، اس کو سکون ہو گیا۔ معلوم ہوا جی عرش بے چین ہوئے تو ذکر مصطفیٰ نال آرام پاندا ہے، غلام بے چین ہوئے تو سکون ذکر مصطفیٰ نال۔ جو نام عرش کے اضطراب کو ختم کر سکتا ہے، اے غلام تیری بے چینی کو بھی اسی نام نے ختم کرنا ہے۔ جتنا حضور پر درود پڑھا جائے گا اتنا تسکین پاتے چلے جاؤ گے اور بلندی ہوتی چلی جائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن جب وقت عدل ہوگا، وقت کوئی جناب سننے والا نہ ہوگا، وہ وقت ایسا ہوگا، اب ورفعنا لک ذکرک کی بات سنیں، ایسا وقت ہوگا کہ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بڑے پر امید ہو کر فرماتے ہیں، وہ تو غلاموں کو سہارا دیتے ہیں اور ڈھارس بناتے ہیں۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی آپ تو فرماتے ہیں کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ قیامت کا دن وہ ہوگا، کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ گر کے خود سجدے میں تم کو وہ اٹھاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، ادھر جرم کھلتے جائیں گے، ادھر وہ چھپاتے جائیں گے۔ اور کہیں تو آپ فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، اور کسی جگہ فرماتے ہیں اے رضا طوفان معاشر کے تلاطم سے نہ ڈر۔ حدیثیں موجود تھی نا کہ بہت بڑا ہنگامہ ہوگا، فرماتی ہیں اے رضا طوفان معاشر کے تلاطم سے نہ ڈر، کشتی امت کو لنگر ان کی پیاری ایڑیاں۔ لنگر پتہ ہے کنوں آدھے جہدے نال کشتی نو بدیا جاندا ہے۔ اے کراچی اگر تساں گئے ہو تو جہاز تے کشتیاں رسا پا کے اگوں ایک بہت بھاری برگم لوہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ رسا باندھ لیا جاتا ہے، وہ کشتی ہل نہیں سکتی، آگے پیچھے جا نہیں سکتی۔ احمد رضا کہتے ہیں میں تصور کے عالم میں گم تھا، نبی پاک کا پورا وجود دیکھتے دیکھتے میری نظر ایڑیوں پر پڑی، تو مجھے سمجھ میں آئی یہ ایڑیاں اس لیے بنی ہیں کہ قیامت کے دن جب کشتی امت ڈھاواں ڈول ہوگی تو رب تعالیٰ اس کشتی کے ساتھ رسا باندھ کر حضور کی ایڑیوں سے باندھ دے گا، بس کشتی نے ادھر جانا ہے جدھر مصطفیٰ نے جانا ہے۔ اے رضا طوفان معاشر کے تلاطم سے نہ ڈر، کشتی امت کو پیاری ان کی پیاری، کشتی امت کو لنگر ان کی پیاری ایڑیاں۔ تو یہ قیامت کا دن ہوگا، وقت عدل ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا، تو آپ جائیں گے، پوری امت جائے گی۔ بلکہ ایک حدیث شریف آپ کو سنا دوں، ان الناس یسیرون یوم القیامت جثہ، یہ انس بن مالک سے مروی ہے روایت اور بخاری میں موجود ہے۔ ان الناس یسیرون، ان یسیرون الناس جثہ، لوگ ایسے جتھا در جتھا قیامت کو گھومیں گے۔ وَكُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا، ہر ایک امت اپنے اپنے نبی کے پیچھے ہوگی۔ صد شکر کہ ہم اپنے آقا کے پیچھے ہیں، ہر ایک امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی، ہم اپنے آقا کے پیچھے ہوں گے۔ اور کہتے ہیں ساری امتیں جو ساری گٹھی ہو کر انبیاء کے پاس ہر ایک جا کر کہیں گے یقولون یا فلانو اشفا، یا فلانو اشفا، ہر ایک نبی سے کہا جائے گا شفاعت کیجئے نا، کرم کیجئے نا، مہربانی کیجئے نا، سارے یہ کہیں گے ازبو لا غیری۔ اب سنو ورفعنا لک ذکرک، آج ذکر بلند ہے، آج نام کا جھنڈا گاڑنا ہے، آج عظمت مصطفیٰ کائنات کو دکھانی ہے۔ یہاں تو
کوئی ایک زمانے میں، کوئی دوسرا زمانے میں، کوئی تیسرے زمانے میں، کوئی چوتھے زمانے میں، اور ہر ایک نے اپنے اپنے زمانے میں حضور کا ذکر سنا بھی ہے، لیا بھی ہے. لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا زمانے کوئی نہیں ہوئے. ایک پہلی صدی میں، ایک دوسری صدی میں، ایک چوتھی صدی میں، ایک 14ویں صدی میں، ایک 15ویں صدی میں، کوئی موسیٰ کا غلام، کوئی عیسیٰ کا غلام. نہیں ورفعنا لک ذکرک کی صحیح تفسیر یہ ہوگی کہ زمانوں کو مٹا کر جتنی مخلوق ہے سب کو جمع کر کے، اکٹھا کر کے، نبیوں کو ملا کر کے سب کے سامنے اپنے حبیب کی عظمت کا جھنڈا گاڑیں گے، اور پھر کہنا لے حبیب آج تیرے رب نے کائنات کے سامنے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. بس ساری امتیں جمع ہوں گی اور وہاں پر کوئی زمانہ نہیں ہوگا، ایک زمانہ ہوگا، ایک وقت ہوگا، ایک صدی ہوگی، ایک گھڑی ہوگی. آدم علیہ السلام سے کہانی شروع ہوگی اور وہاں سے چلتی 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 اذهبوا الى غیری 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 لے دے کر ساری کہانی میرے آقا کے قدموں پر بیٹھے گی. حتی تنتہی الشفاعت الی النبی، یہاں تک کہ کہانی شفاعت کی میرے آقا کے قدموں میں آ کر رک جائے گی. کیا اٹھے اعلیٰ حضرت صفیو نجی خلیل و مسیح سبھی سے کہیں نہ بنے. صفیو نجی خلیل و مسیح سبھی سے کہیں نہ بنے. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ جو لفظ ہے نا بے خبری کا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کیوں بے خبری ہوئی ہے؟ اس لیے اللہ پہلے کہہ دیتا سرکار کے پاس آ جاؤ، عظمت نہیں تھی بیان ہوتی. خیال رہ جاتا کسی کے من میں شاید میں موسیٰ کے پاس جاتا تو بات بن جاتی. کوئی سوچ سکتا تھا شاید جد الانبیاء ابراہیم کے پاس جاتا تو بات بن جاتی. کوئی خیال آ سکتا تھا کہ آدم کے قدموں میں ہماری نجات متوقع ہو جاتی. رب تعالیٰ نے فرمایا ایک ایک کے پاس پھیر کے ہر طرف سے جواب سنا کر قدم یار پر آ کر کھڑا کرواؤں گا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے آج اگر سکہ چلے گا تو آمنہ کے لال محمد عربی. سمجھ میں آئیے بات؟ دروشی پڑھیں اللہم صلی اللہ، دروشی پڑھیں. توجہ میری طرف بیٹھیں، توجہ رہے. یہ بے خبری کے خلق پھری، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں جو وہاں تمہارے لیے. بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے. بلکہ آپ نے تو قلم توڑ کے رکھ دی. کہیں فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. تیرے خلق کو رب نے عظیم کیا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے مالک کے حسن و ادا کی قسم. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری اور تیرا محرم راز ہے روح امی. تیرا مثل کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. حضور بے مثل ہیں. اب ورفعنا لک ذکرک ہوگا وقت عدل پہ، جب کسی کی نہیں سنی جائے گی تب میرے آقا و مولا کی سنی جائے گی. اور پھر ایک آواز آئے گی. یہ کھیل اس لیے کھیلا گیا تاکہ ہمارے محبوب کا ذکر بھی بلند ہو جائے، ان کا مقام بھی لوگوں پہ آ جائے. ورفعنا لک ذکرک. اور پھر ایک اور مقام بھی ایسا آئے گا. آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک اور بات بھی ایسی، چلو وہ بھی نہیں سناتا ہوں آپ کو، ایک اور آپ کے کام کی بات سنا دیتا ہوں. ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ کا ایک اور سکہ بیٹھ جائے. میرے آقا و مولا، وہ ابھی پوری نہیں کی تھی گھوڑے والی بات. میں نے گھوڑے والی بات پوری نہیں ہوئی تھی، وہ سن لیں، پوری کر لیں. سرکار نے فرمایا کہ تو تھے کوئی نہ سن، تو تھے تو کیوں تو تصدیق کی تھی؟ انہاں کیا سونے ہمیں کر دیتی ہے، بس تواڈی گل جیڑی ہے سچی ہے اور آپ دے منہ چ رب بول رہا ہے.
وہ پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا نا چٹاکی وچ 5 تولے، پیر میرے علی شاہ صاحب مائیے بڑے گائے ہیں انہوں نے. آپ فرماتے تھے کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں ہوں بولن دی. کہیں فرماتے ہیں کوئی پانی جری ویندا جدر مائی منہ کردہ او دے کعبہ پھری ویندا. اور کہیں فرماتے ہیں چٹاکی وچ 5 تولے او دیاں ریساں کون کرے جدے منہ وچوں رب بولے. اس فقیر نے کہا ہاتھ جوڑ کر خزیمہ نے، سونیا تیرے منہ چوں تے رب بولدا ہے، اور میرے کوٹ مٹن والے نے تو بات کر کے کمال کر کے رکھ دیا. سناؤں گا آپ کو کوٹ مٹن والے نے کیا کہا. وہ فرماتے ہیں مل کے میرے نال پڑھے، گلا میرا اتنا سونا کو نہیں، ذکر بہت سونا. آپ فرماتے ہیں تیرے نام نو چم دے وچوں دسدا سونا رب، اے تیرے نام نو چم دے لب وچوں دسدا سونا رب وے، تیری دیدیاں ساڈا حج وے. لب مل جاتے ہیں، گویا ملتے نہیں، آپ کے نام کو چوم رہے ہوتے ہیں. اور آپ کا بڑا نورانی وہ ہے کہ اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے وچ مورت تھی. غلام نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا سونیا کہہ دیتا ہے تواڈے منہ وچ رب بولدا ہے. ہن دیکھو حضور نے ڈانٹیا نہیں، ڈپٹیا نہیں، بندہ جناب کی عظمت دیکھو. حضور نے ہاتھ پھڑ لیا انج کہ چل مدینے چل دیں مسجد نبوی. حضور اپنی مسجد میں لے آئے. یہ بات اگلی آپ نے نہیں سنی ہوگی، اتنا واقعہ ساری دنیا سے سنا ہوگا. مسجد نبوی میں سرکار آئے، حضور نے اعلان فرمایا مدینے میں جتنے گھر ہیں ایک بندہ بھی اپنے گھر میں نہ بیٹھے، سارے مسجد جا جائے. صحابہ نو کٹھا کر لیا، بندیاں نو ملایا، جدوں سارے کٹھے آ کے بہ گئے حضور فرمایا گل سنو، کسی بھی معاملے میں 2 مرد گواہ نہ ہوں تو گواہی قبول نہیں ہوگی قیامت تک. لیکن آج کے بعد اگر میرا خزیمہ ایک گواہی دے دے تو اس کی ایک نہیں 2 کے برابر گواہی تسلیم کی جائے. تو میرے دوست وہ فرماتے ہیں کوٹ مٹن والے جدوں دل دے دیتا سرکار نو تو پھر ان ان کیا کن 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 کیا. جب دے دیا دل مصطفیٰ کو تو پھر سب کچھ حضور کی ذات کو مانو، انہی کا ذکر بلند ہے اور انہی کی ذات بلند ہے. اب وہ بات آخری جو میں کرنا چاہ رہا تھا حدیث شریف کے مطابق، اتنا ذکر بلند، اتنا ذکر بلند، اتنا ذکر بلند کہ قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں 2 بندے بلائے جائیں گے. اب رفعت ذکر مصطفیٰ سنو. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. انس بن مالک and he was servant of holy prophet peace be upon him. 10 سال تک حضور کے گھر میں رہے ہیں اور حضور کے غلام رہے ہیں. ان کو ماں ان کو دے گئی تھی تو پتہ نہیں حضور کو. ساری دنیا تو کوئی کے آن کے دیندا ہے، کوئی کے آ کے دیندا ہے، کوئی چادریں لا کر دیتا ہے، کسی نے گھر دیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بچہ قبول کر. انس بن مالک حضور کے غلام ہے. یہ انس بن مالک کہتے ہیں میرے نبی پاک نے مجھ سے فرمایا یوقف عبدان بین ید اللہ تعالی یوم القیامہ، قیامت کے دن 2 بندے لائے جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے. سنو سنگیا ذکر مصطفیٰ دی رفعت. 2 بندے لائے جائیں گے، حضور کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، رب تعالیٰ کے سامنے. کس کے سامنے؟ یوقف عبدان بین ید اللہ تعالی یوم القیامہ فیقول اللہ تعالی ویأمر اللہ تعالی بہما الی الجنہ. حق تعالیٰ سبحانہ ارشاد فرمائے گا 2 میں نس جاؤ جنت وچ. بندے پھد کے تے رب دی بارگاہ جو پیش کیتے گئے نے قاری صاحب تے رب تعالیٰ یأمر اللہ حکم دے رہا ہے انہیں لے جاؤ جنت وچ، ٹر جاؤ جنت وچ، لے جاؤ جنت چلے جاؤ، یہاں کھڑے نہ ہو. فیقولان وہ دونوں کا عرض کریں گے مستعن الجنہ ولم نعمل عملا یجازین الجنہ. ہمیں جنت میں تو بھیج رہا ہے، ہمیں یہ تو بتا کس بنا پر بھیج رہا ہے، کس بنا پر. اب یہ حدیث شریف ہے جو میں سنا رہا ہوں، میرے آقا کا قول مبارک ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. وہ کہیں گے لم نعمل ولم نعمل عملا یجازین الجنہ.
عمل تے سن کونی یاد ایسا جدی جزا سن جنت دیتی جائے بڑے گناہگار سن بڑے ہی خطا کار رہے ہیں سن سن مولکہ فرما رہے ہیں جنت ٹر جا وہ حساب کتاب تے ساڈے کولوں لیا جائے ساری دنیا دا حساب ہو رہا ہے سن کون پوچھ رہے ہیں وجہ کیا ہے اللہ پاک فرمائے گا ادخل الجنہ ادخل الجنہ یہ آپ سمجھ کیوں میں لال کیوں پڑھ رہا ہوں یہ سادے سنگی نہیں سمجھیں گے ادخل الجنہ دونوں جنت میں بھاگ جاؤ جنت میں ٹر جاؤ یہ کھلوتے ہوئے تھے وہ پھر عرض کرنے کے دست صحیح حساب کیوں نہیں لے رہا سن مسلمان رفت ذکر مصطفیٰ اللہ فرمائے گا سننا چاہتے سن لو انی علیت علی نفسی اللہ یدخل النار من اسمہ احمد ولا محمد اپنی ذات پر رب نے حرام کر دیا ہے کہ جس کا نام احمد اور محمد ہو اس کو لائن میں لگا کر حساب کرنا اپنے اوپر میں حرام کرنا جس کسی کا نام احمد ہوگا یا محمد ہوگا لائن میں نہیں لگایا جائے گا نام کو دیکھتے ہوئے نام کی عظمت کی خاطر بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ رب کے نزدیک محبوب کے نام کی عظمت کا عالم ورفعنا لک ذکرک ہم نے تیرے ذکر کو سنیا بلند کر دیتا اتنا بلند کیتا جے کسی دا نام ہی تیرا نہ ہوئے تو تو نہ ہوئے گا تیرا نام تھے ہوئے گا پر رب نو غیرت آئے گی یہ گل کر دیا کہ وہ محمد صاحب دے وہ تو وہ محمد نہیں ہے پر نہ تو وہی ہے نا اب ایک میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا سوالیہ نشان پیش کروں گا